سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہاناں دے مختار آ گئے دنیا دے دو جہاناں دے سردار آ گئے کر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی کر آمنہ دے ہو گئی ہے کر آمنہ دے ہو گئی ہے کر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن دی رشتے آپ دا رخسار آ گئے ویکھن دی رشتے آپ دا رخسار آ گئے مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ اٹھے او مائی حلیمہ جاگ اٹھے او مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ اٹھے او مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گود وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا اے خوشیاں دا ویلا آ گیا اے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا ہے خوشیاں دا ویلا آ گیا ہے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے پر لو کرم نل جھولیاں پر لو کرم نل جھولیاں بھر 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 لو کرم نل جھولیاں إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
بربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا احمد علی سیالوی دامن برکات عالیہ فرمائیں گے، اور ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثناخواں آقا کریم کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش فرمائیں گے۔ الحمدللہ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہو چکا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے اگلے ثناخواں کو اس خیال کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی، ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی، اشکوں کو جب زبان ملی تو نعت بن گئی، اور اللہ کی صفات ہے قرآن کی آیتیں، اللہ کی صفات ہے قرآن کی آیتیں، سب کو ملا کے مصطفیٰ کی ذات بن گئی، سب کو ملا کے مصطفیٰ کی ذات بن گئی، اور یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، اور آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محترم عمیر اختاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اللہ رب جلیل کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ ازل سے محمد
الحمدللہ اس خیال کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب سید آفتاب قادری صاحب جو کہ اپنے بہت ہی پیارے اور میٹھے انداز سے عشق محمد مصطفیٰ کی شمع ہمارے دلوں میں روشن کر رہے تھے. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ محفل نعت سالانہ 11واں سالانہ جشن خواجہ غریب نواز کے سلسلے میں خواجہ میلاد کمیٹی کی جانب سے اسٹیج پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تہہ دل سے ان کا استقبال کرتا ہوں. اس کے علاوہ جناب آصف موسیٰ صاحب اور اس کے علاوہ ملک پاکستان کے مشہور شخصیات جو وقتاً فوقتاً ہمارے عشق محمد مصطفیٰ سے ہمارے خالد العزیز طاہر جنابی صاحب کے کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. اور اس آس پہ جیتا ہوں کہتے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. دعوت نعت رسول مقبول کے لیے میں مدعو ہوں جناب طاہر جنابی صاحب. کوئی کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیب اللہ بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اچھا ساجد فرقان باپو بھی الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں اور ساجد بھائی بھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. تو ایک کلام میں پڑھوں گا انشاءاللہ مل کر ساتھ دیں گے انشاءاللہ. سارے پڑھیں گے نا انشاءاللہ سارے. اس سے پہلے درود پاک میں شامل ہو جائیں. کوئی لفظ خاموش نہ رہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. باواز بلند درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں. عزت رسول اللہ کی سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی آوازیں بلند کہو سبحان اللہ. میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ لوگوں کو بار بار کہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ کہیں, کیونکہ بار بار کہنا بھی نہیں چاہیے. اگر ایسے ہی میں کیا مثال دوں, اکثر یہ مثال دوں.
انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی. الحمدللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں. الحمدللہ تمام حضرات تشریف رکھیں. الحمدللہ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت درگاہ عالیہ حضرت مشہوری شریف کی روحانی پیشوا مرشد کریم منظور احمد مشہوری دام برکات عالیہ جلوہ گر ہوئے اپنی جانب سے اور کمیٹی کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اور تمام حضرات تشریف رکھیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. سائیں موجود ہیں, سائیں کی زیارت کرتے جائیں اور آپ لوگ تشریف رکھیں. تمام جو بھائی میرے تمام بھائی تشریف رکھیں. پیارے بھائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام بھائی تشریف رکھیں. آپ کے سامنے آل نبی اولاد علی سید زادے موجود ہیں, ان کا دیدار کیجیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے. تمام بھائی تشریف رکھیں اور انتظامیہ سے گزارش سب کو گزارش کریں کہ صحیح خطاب کریں, خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما. ایک مرتبہ درود شریف کو پڑھو. بہت انتظار کیا ہے. درود شریف کو محبت سے جو بھی جماعت ہے پڑھے محبت سے. اللہ پاک آپ کے انتظار کو قبول فرمائے. کراچی میں یہ کراچی نمبر 2 میں جونے جو جماعت خانہ اور خواجہ خدمت کمیٹی و قاسمی جماعت. خواجہ خدمت کمیٹی کا مطلب ہے حضور خواجہ غریب نواز کے محبت والے, ان کے دروازے مبارک پر چوکھٹ مبارک پر بوسہ دینے والے. اور یہ اللہ والوں کا شان ہے کہ اپنے دروازے پر آنے والوں کو, ادب کرنے والوں کو خالی واپس لوٹایا نہیں کرتے. دوسرا قاسمی جماعت ہمارے مرشد کریم کی مشہور شریف والے سائیں کی جماعت, جن کا فیض ساری دنیا میں مشہور ہے. میرے بھائی ہمارے سنت والجماعت والے اللہ کے پیاروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یہ محبت اللہ پاک عطا فرماتا ہے. یہ ایسے نہیں ملتی ہے کہ دکان پر ہو مل جائے یا آپ کسی کو سمجھا بجھا کر یہ محبت دل میں ڈالیں. اللہ پاک کو جس نے دینی ہوتی ہے اس کو یہ محبت خود بخود بھی مل جاتی ہے, کسی فقیر کے ملنے سے بھی مل جاتی ہے, کسی اللہ والے کے زیارت کرنے سے بھی مل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حدیث شریف ہے اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آرڈر فرماتے ہیں کہ جبریل سارے فرشتوں کو میرا یہ حکم پہنچا کہ میرے اس بندے سے وہ بھی محبت کرے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر جب آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں بندے سے بحکم اللہ پاک, پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اب زمین پر جا اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دے.
تو یہ محبت جو ہے یہ ان کی طرف سے ملی ہے. تو ابھی یہ محبت کوئی بھولنے کی چیز تو نہیں ہے, یہ دنیا والی محبت تو نہیں ہے, یہ کو اپنے عزیز رشتہ داروں کی محبت تو نہیں ہے, یہ اللہ والوں کے ساتھ محبت ہے, اللہ کی خاطر محبت ہے. اسی محبت کا اللہ پاک کے ہاں بڑا اجر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن عرش عظیم کے نیچے کچھ لوگ ہوں گے جن کو نور کے منبروں پر یعنی نور کے کرسیوں پر بٹھایا جائے گا. جیسے ابھی اس مجلس میں آپ سب نے ہم کو عزت بخشی ہے, جماعت نے ہم کو عزت بخشی ہے, سائیں شاہ صاحب بادشاہ کو بٹھایا ہے, مجھے بھی ان کے سر کے اوپر بٹھا دیا ہے, خود نیچے بیٹھے ہیں. جو بھی دیکھے اس کو محسوس ہوگا کہ بھئی یہ عزت والے ہیں, تبھی تو ان کو اوپر بٹھا دیا ہے. تو اللہ پاک ان کو نور کے منبروں پر کرسیوں پر بٹھائیں گے. یہ کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آپس میں ان کی محبت کا تعلق فقط اللہ پاک کی خاطر تھا. تو جب یہ محبتیں ہوتی ہیں تو وہ بھولنے کی محبتیں نہیں ہوتی ہیں. پھر جب وہ تاریخیں آتی ہیں ان کی یاد بلائی جاتی ہے, ان کا شان بیان کیا جاتا ہے, اس کو عرس مبارک بولتے ہیں. اور یہ اللہ پاک کی سنت ہے. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ایک آیت بتا رہا ہوں, ایسے مثال بہت ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے اس کتاب قرآن مجید میں ذکر کرو, یاد کرو میرے پیارے نبی ادریس علیہ السلام کو, وہ سچے نبی تھے. اللہ پاک تعریف فرما رہے ہیں سچے نبی تھے, ان کے درجات بلند ہیں. تو یہ سنت الہی ہے. اللہ پاک اپنے محبوبوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے تذکرے فرمائے ہیں. ایک بات یاد رکھو, اللہ والوں کے ہاں حاضری جو ہوتی ہے ان کے ہاں جو جانا ہوتا ہے اس کو کبھی بھی کم چیز نہیں سمجھو, معمولی نہ سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک بیان فرمائی اپنے امت کے ان بندوں کا جو ذاکرین ہیں, جو شاکرین ہیں, جو اللہ پاک کی محبت والے ہیں, ان کا بیان فرمایا کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ پاک لگاتے ہی یہ ہیں کہ جاؤ دنیا میں دیکھو میرے ذکر کرنے والے کون ہیں, مجھ کو یاد کرنے والے کون ہیں, مجھ سے محبت کرنے والے کون ہیں. تو فرشتے آتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اللہ پاک کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں. اتنے فرشتے جمع ہوتے ہیں کہ اس وقت سے آسمان تک وہ آ جاتے ہیں. اتنے فرشتے ہوتے ہیں. پھر اللہ پاک کو رپورٹ پیش کرنے جاتے ہیں کہ ہم نے وہ محفل دیکھ لی جس میں تیرا ذکر ہو رہا تھا. اللہ پاک پوچھیں گے کیا انہوں نے مجھے میری زیارت کی کہ میرا ذکر کر رہے تھے, میری باتیں کر رہے تھے, مجھے یاد کر رہے تھے؟ کہیں گے نہیں, اگر مجھے میری زیارت سے مشرف ہوں تو فرشتوں نے کہا اور بھی محبت سے تجھ کو یاد کریں. پھر اللہ پاک پوچھیں گے فرشتوں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے, کیا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے جنت مانگ رہے تھے. اللہ پاک فرمائیں گے جنت کو دیکھا ہے, یعنی وہ کتنی بڑی چیز ہے, وہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ تھوڑے سے یاد کرنے پر وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں. فرشتے کہیں گے نہیں, جنت کی زیارت نہیں کی ہے, اگر کریں تو اور بھی طلب بڑھ جائے, شوق بڑھ جائے. اللہ پاک فرمائیں گے تم گواہ رہو, یہ جنت ان کو میں دے دوں گا, اور دوزخ سے امن, جہنم سے مانگ رہے اس سے اس کو امن دوں گا. اتنی بڑی سخاوت رب کریم کی اللہ پاک کی, صرف اس بات پہ کہ وہ ذاکرین تھے, اللہ پاک کو یاد کر رہے تھے, اللہ والے تھے, اللہ کے پیارے تھے, رب کے محبت والے تھے. تو
ایک فرشتے عرض کریں گے کہ ایک آدمی تھا ان میں، وہ نہ تیرا ذکر کرنے آیا نہ تجھ کو یاد کرنے آیا، وہ تو صرف ان سے ملنے آیا، وہ بھی تیری محبت میں ملنے نہیں آیا، وہ کسی کام سے آیا، اس کا کوئی کام تھا مجلس والے سے وہ ملنے آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو ان کی مجلس میں بیٹھے گا کسی بھی خیال سے آئے اس کو بھی محروم نہیں کرے گا۔ تو ابھی کتنی بڑی سخاوت ہے، کتنا بڑا بات ہے، کتنی جو ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے کچہری میں جانے سے کیا ملتا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے مرشد کامل مشہوری شریف والے اسماعیل جنہوں نے زیارت کی ان کو پتہ ہے ادھر حاجت مند لوگ آتے تھے، سائیں بیٹا نہیں ہے، سائیں یہ مصیبت ہے، سائیں یہ تکلیف ہے، سائیں یہ پانی نہیں ہے، سائیں یہ حاکم ستا رہا ہے، یہ ظالم ستا رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے، یہ درد نہیں جا رہا ہے، یہ بیماری نہیں جا رہی ہے۔ اب اگر میں صرف ان کی باتیں بیان کروں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں، جیسے لوگ حیرت میں پڑتے ہیں۔ کتنا بڑا ساگر تھا جو حضرت حضور خواجہ غریب نواز نے ایک کوزے میں بند کر دیا تھا۔ پڑھی ہے کرامت، سنی ہے کرامت، پانی نہیں دے رہے تھے، نہانے نہیں دے رہے تھے، ایک سراہی میں سارے کا سارا ساگر اگر جانا ہو قسمت کرے اجمیر شریف تو دیکھنا وہ تو تم کو ایک بڑا ساگر لگے گا ندی کی طرح، اس کو ایک کوزے میں بند کر دیا، سارے کا سارا اس میں آ گیا، سوکھ گیا، اتنا بڑا اتنے چھوٹے سے برتن میں آ گیا۔ ارے بھائی ہو سکتا ہے آج کے لوگ نہیں مانے لیکن ہم کو ہمارے مرشد کامل نے ایسی چیزیں دکھائی ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ کرامت حضور خواجہ غریب نواز کی سچی ہے۔ وہ اس وقت کر سکتے ہیں، ساگر کو سراہی میں لا سکتے ہیں، یہ ان کو اللہ پاک کی طرف سے یہ اذن ملے ہوئے ہیں، یہ اختیار ملا ہوا ہے، یہ جو ہے ان کو چیز ملی ہوئی ہے۔ تو میرے مرشد کامل مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی تھا، اس کا کوئی کام تھا زمانے کا، دنیا کا، وہ اس سے زبردستی کر رہے تھے، وہ بھی وڈیرے لوگ تھے، جھوٹے مقدمے، تو یہ بیچارہ افسروں کی تلاش میں رہتا کہ اس کا دوست کون ہے، پھر یہ کوشش کرتا ان کے دوستوں تک پہنچتا، وہ دوست اس کو بولتے ہاں ابھی تیرا کام کرتے ہیں، اس کے پاس چلتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ تیرے حق میں فیصلہ کرے، ابھی فیصلے آنے سے پہلے وہ بدلی ہو جاتا، وہ افسر بدلی ہو جاتا۔ آخرکار 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو اس نے سوچا ارے بھائی میں بدبخت ہوں کیا، کام بھی میرا اور مقدمہ بھی میرا سچا، لوگ بھی مل رہے ہیں جن کو بولوں کہ سفارش کرے تو کام ہو، لیکن عین ٹائم پر میرا کام بگڑ جاتا ہے، میں نبھاتا ہوں، میں بدبخت ہوں۔ یہ اس کے دل میں بیٹھ گئی تو اس کو کسی نے کہا ارے جا درگاہ مشہوری شریف پہ مشہوری شریف والے سائیں سے دعا بنا، دعا بنا۔ ارے بھائی میں کیا باتیں بتاؤں، کیا بتاؤں، ایک آدمی نے کسی کا ناک کاٹا، ناک نہیں کاٹ سکا، دونوں شام کی چائے ساتھ پیتے تھے، دن کو اس نے بے ادبی کی، اس بے ادبی کی وجہ سے تو پھر یہ آیا درگاہ مشہوری شریف پہ، سائیں بادشاہ کو کہا، وہ آپ کی شام میں بے ادبی کر رہا تھا، میں نے اس کی ناک کاٹنے کی کوشش کی لیکن بچ گیا، بہرحال کچھ نہ کچھ کاٹ لیا۔ تو آپ نے فرمایا اے بے وقوف شخص، اگر وہ ہم سے حسد کرتا ہے، ہماری غیبت کرتا ہے تو اس کے اعمال ہمیں ملیں گے، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ نے اس پہ غصہ فرمایا، وہ بیچارہ گھبرایا، وہ سمجھا کہ سائیں خوش ہوں گے، کہ سائیں کی غیبت کر رہا تھا تو میں نے اس کو یہ سزا دینے کی کوشش کی، تو رونے لگا، سائیں مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا، پھر اس نے کہا سائیں ابھی میری تو جان چھڑا، آپ نے فرمایا جا تیرے کو کچھ نہیں ہوگا۔ ارے بھائی دن کا ٹائم تھا، ساتھ چائے پیتے تھے، لوگوں نے دیکھا، جب وہ پولیس میں فریاد کرنے گیا تو لوگوں نے کہا کہ فلاں تیرا دوست جو تیرا ناک کاٹ رہا تھا، اس نے کہا کوئی اندھا ہوں کیا، دن کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ نہیں تھا، فلاں تھا، ایسے ہو جاتا ہے۔
تو اس کو بولا بھائی تم جاؤ درگاہ مشہور شریف صاحب مشہور شریف علیہ السلام کو بولو. تو یہ آیا ادھر رو رہا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے کہا صاحب میں نبھاگا ہوں, میں بدبخت ہوں. آپ نے فرمایا کیوں؟ ادھر نبھاگا نہیں آتا, ادھر بدبخت نہیں آتا, ادھر جو بھی حاضری دیتا ہے وہ وقت والا بن جاتا ہے. یہ درگاہ شریف کی حاضری, اللہ والوں کی حاضری وقت والی بن جاتی ہے میرے بھائی. یہ نسبت ہے خدا کی قسم. جس آدمی کے دل میں کامل مرشد کامل کی نسبت ہے, جس کے قلب میں جس کے دل میں مرشد کامل ہے, اس کا مرشد فنا فی رسول ہے. جو بھی فقیر اپنے مرشد کریم کی مطابقت کرے, اس کی نسبت پہ چلے, اس کی سنت پہ چلے. اگر کچھ حاصل کرنا ہے اپنے مرشد کامل کے قدم بقدم چلو. کیوں کہ کامل مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہوتا ہے, وہ فنا پھر رسول ہوتا ہے. اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حقیقت میں فنا فی اللہ ذات ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے مرشد تک پہنچے, اس کی سنت پر چلے, مرشد کریم کی سنت پر, سمجھو جب قلب میں وہ آ گیا تو تیرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو گنبد خضرا تیرے قلب میں آ گیا. جب گنبد خضرا قلب میں آ جائے گا تو اللہ پاک بھی ادھر ہے. یہ نسبت کی بات نہیں. آپ نے فرمایا ادھر بدبخت نہیں آتا, ادھر وقت والے آتے ہیں میرے بھائی. اللہ پاک ہمیں یہ نسبت عطا فرمائے. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. یہ شعر تو اردو کا ہے بھائی, آپ نے تو سنا ہوگا کہ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. خزاں آتی ہے باغ کو ویران کر دیتی ہے, پتے جھڑ جاتے ہیں, پھر جب بہار آتی ہے تو وہ ٹہنیاں, اور ہم تو اس کو ٹاری بولتے ہیں, جو شجر کے ساتھ تنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, ان پر پھر رنگ و روپ آ جاتا ہے, پھر پتے آ جاتے ہیں, پھر میوے آ جاتے ہیں اور ثمرات آ جاتے ہیں. لیکن یہ تب ہوتا ہے جو ٹہنی تنے کے ساتھ جڑی رہتی ہے. تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ جڑے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ جڑنے کا مطلب ہے اپنے کامل مرشد کی نسبت کے ساتھ رہو. حضرت بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا رات کو 400 دوگانا نفل پڑھتی تھی. ایک رات میں کوئی معمولی بات نہیں ہے, ساری رات گزر جاتی تھی. تو کسی نے عرض کیا کہ میری امت کے اعمال جمعرات والے دن اور پیر والے دن میرے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں. تو اما صاحب نے فرمایا کہ یہ میں اس لیے 400 نفل نہیں پڑھتی ہوں کہ مجھے جنت ملے, میں اس لیے پڑھتی ہوں رب کی عبادت کرتی ہوں, میرا رب بھی خوش ہو اور میرا رسول بھی خوش ہو. جب اس کے طرف جائیں میرے اعمال تو میرا رسول خوش ہو کہ میری امت کی ایک عورت ہے اور کتنی اللہ پاک کی عبادت کر رہی ہے. یہ ہے نسبت میرے بھائی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر اللہ پاک نے معراج عطا فرمایا, پتہ نہیں کتنے اسرار بیان فرمائے. ایک بات لکھی ہوئی ہے, آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تجھ کو اس بات کا غم ہے کیا کہ ہم نے تجھ کو سب سے آخر میں بھیجا, پہلے دوسرے نبی بھیجے, دوسرے رسول تم سے پہلے بھیجے, تم کو بعد میں بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے میرے مالک کوئی غم نہیں ہے, تو مالک ہے, تو پہلے بھیجے بعد میں بھیجے, کوئی غم نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تیری امت کو تو غم نہیں ہے کہ ہم نے ان کو سب سے پیچھے آخری امت بنا کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی میرے مولا میری امت بھی راضی ہے, میری امت بھی راضی ہے.
جیسے تو نے کیا اس میں راضی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تیری امت کو اس لیے آخر میں بھیجا کہ ان کا قیامت تک قبروں میں جو رہنا ہوگا وہ دوسروں سے کم عرصہ ان کو لگے۔ پہلے جو آئے اب بڑھ گئے، قبروں میں پڑے ہیں، جب قیامت ہوگی اٹھیں گے۔ اب بھی جو لوگ وفات کریں گے وہ بھی قیامت کو اٹھیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ ان سے کم عرصہ لگے گا قبروں میں، اسی لیے ان کو پیچھے کیا کہ ان کو تکلیف کم آئے۔ دوسرا، تیری امت ان کے قصے سننے، ان کے اوپر جو عذاب ہوئے وہ سننے۔ تیری امت کی کوئی بھی چھوٹی یا بری بات دوسرے نہیں سنے، اسی لیے آخر میں کیا۔ پھر کہا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرے سلام دینا۔ ارے میرے بھائی، میرے مرشد کامل نے فرمایا کہ یہ جو ہمیں شرف ملا، یہ جو ہمیں شان ملا، قربان جائیں اللہ پاک سلام بھیجے کہ اپنی امت کو میرے سلام دینا۔ اللہ پاک سلام دے، یہ اعزاز، یہ مقام، یہ مرتبہ اس امت کو ملا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا ہے۔ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو نہیں ملا؟ پتہ نہیں، سب کچھ اللہ پاک نے دے دیا ہے۔ اس نسبت کو کامل کر، یہ نسبت کامل کب ہوگی؟ جب اپنے مرشد کامل سے تیری نسبت ہوگی۔ کسی اللہ والے کی بات کرتے ہیں، اللہ والوں کی کرامات ہیں، وہ گئے، کوئی دریا کے اس پار مہمان آئے تھے، وہ بھی فقیر تھے، اپنے ایک مرید کو بولا کہ ہمارے پڑوس میں آئے ہیں، چل دریا پار کر کے چلتے ہیں۔ جو کچھ باحضر حاضر تھا کھانا وہ بھی اٹھایا، ان کی دعوت بھی کرتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، شرف ملاقات بھی حاصل کرتے ہیں۔ ابھی گئے، کشتی تھی، ادھر گئے دریا پار کر کے، جب فقیر کے ساتھ بیٹھ گئے، اللہ ہمارے آپس میں بیٹھ گئے تو بھئی بہت وقت گزر گیا، پھر نمازیں پڑھی، کچہری ہوئی، محبت کی باتیں ہوئی، اللہ پاک کی، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئی۔ شام آ گئی، اجازت لی، جب واپس دریا پر آئے تو کشتی تھی، ابھی جانا بھی تھا اپنی درگاہ پہ اپنے گھر۔ ایک مرید بھی ساتھ کشتی نہیں تھی، ابھی دریا تھا، کوئی چھوٹا سا پانی نہیں تھا کہ وہ آدمی عبور کر سکے۔ تو اس کے مرید نے کہا صحیح پیچھے جانا بھی ضرور ہے، کیا کرے؟ اس نے کہا اچھا ایسے کرو، میں چلتا ہوں دریا پہ، جدھر میں پاؤں رکھوں تو بھی ادھر رکھ، جدھر میں پاؤں رکھوں ادھر تو بھی رکھ۔ اور اس کے پیر کا نام تھا برکھیو، حضرت برکھیو کرتا، جدھر بھی پاؤں رکھے کہا برکھیو، سائیں برکھیو۔ ابھی وہ ایسے کرنے لگا، جدھر وہ پاؤں رکھتے اپنا یہ رکھتا تو ایسے لگتا کہ پانی پر قدم نہیں رکھا ہے، یہ ایسے سوکھی زمین پہ رکھا ہے۔ بیچ دریا تک اپنے مرشد کے قدم بقدم چلتا آیا۔ بیچ دریا میں اس نے سوچا میں تو سائیں برکھیو، پیر سائیں برکھیو کر رہا، میرا مرشد کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی تو میں دیکھوں نا۔ کان لگا کے سنا تو وہ جب اپنا قدم رکھ رہا تھا تو کر رہا تھا اللہ، پھر قدم رکھتا کرتا اللہ۔ حضرت حضور غوث اعظم محبوب سبحانی نے فرمایا ہے کہ عارف باللہ کا لا الہ الا اللہ کا نا کن فیکون کی طرح، عارف باللہ تو وہ جہاں بھی قدم بار کرتے اللہ تو پانی زمین کی طرف بنتا ہے۔ اس نے کہا میرے مرشد کہہ رہے ہیں اللہ اللہ، اور ہم جو ہے وہ کہیں سائیں برکھیو، جب بات اس نے بھی کہا اللہ، جیسے کہا تو پانی بن گیا، نیچے چلا گیا۔ اس کے پیر نے اس کو نکالا، بولا ابھی برکھے میں تو فنائیت کھاؤ نا، پھر تو آگے چلو نا۔ سمجھا اس بات کو؟ کچھ لوگ طرز کرتے ہیں، دیکھو بھئی یہ کیا تعلیم دیتے کہ برکیو کرو، مشرک کرو، باقی اللہ اللہ نہیں کرو۔ ایسے بات نہیں ہے، یہ سمجھ کے لیے ہے کہ جیسے تیرا مرشد کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے ایسے کر۔
وہ اس راہ سلوک کا مسافر ہو چکا ہے، یہ راستے طے کر چکا ہے، اس کو پتہ ہے تیری طبیعت کیسی ہے، تیرا مزاج کیسا ہے، پہلے جیسے وہ کرے ایسے کر، جیسے چھوٹے بچے کو استاد پڑھاتا ہے کہ بول با تا، وہ ایسے کرتا ہے، جب استاد کی باتیں مانتا چلا جاتا ہے تو علم اس کے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے، جب اپنے مرشد کے کامل مرشد کے کہنے پر چلے گا، جو سنت پر چلنے والا ہے، جو شریعت پر چلنے والا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کامل مومن بھی ہیں اور مکمل پرہیزگار بھی ہیں۔ ان کے نقشے قدم پر جب چلو گے، ان کی محبت قلب میں رکھو گے، ان کے ساتھ تعلق رکھو گے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو میرا بھائی تبھی کام بنے گا۔ یہ جو ہم عرس پاک مناتے ہیں، ان کی یادیں مناتے ہیں، ان کی باتیں بتاتے ہیں، اسی بات سے تو یہ ہمارے دل اللہ والوں کے قریب ہوتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اندر میں شوق جاگتا ہے، اور ان کی جو کرامات ہیں وہ بھی سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک جماعت کے اس محبت کو بھی قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے محبت کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی بڑھنا قصیدہ حق دے بلیدہ، بڑھنا قصیدہ حق دے بلیدہ، وہ سارے سنا رل کے سنا نعرہ علی دا، بڑھنا قصیدہ حق دے بلیدہ، بڑھنا قصیدہ علی علی یا علی 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 یا علی۔ ایک عام بال ہے، ایک خاص بال ہے، ایک عام بال ہے، ایک خاص بال ہے، ایک عام بال ہے، ایک خاص بال ہے، جڑا خاص بال ہے زہرا لال ہے، جڑا خاص بال ہے زہرا لال ہے۔ نیزے سے چڑھ گئے قرآن سنایا، نیزے سے چڑھ گئے قرآن سنایا، سب لوگ پڑھایا، سب لوگ پڑھایا کلمہ نبی دا، بڑھنا قصیدہ حق دے بلیدہ، بڑھنا قصیدہ زہرا دا شوہر پیرا دا پیر ہے، زہرا دا شوہر پیرا دا پیر ہے، زہرا دا شوہر پیرا دا پیر ہے، میں کیر سیوا گرنا امیر ہے، میں کیر سیوا گرنا امیر ہے، تب تو سنا دو عرش الا دے، تب تو سنا دو عرش الا دے، سارے نظارہ سارے نظارہ رقبہ علی دا، بڑھنا قصیدہ حق دے بلیدہ، بڑھنا قصیدہ حق دے بلیدہ۔ مشکل کشا شیر خدا حاجت روا مصطفیٰ جانے رحمان۔ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی،
حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی تجلی ہی تجلی روشنی روشنی دیکھی تیارے آس کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی تیارے آس کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی کبھی قدموں سے لپٹوں کبھی دامن میں مچلوں گا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا تو ندا دے گا وہ نادی حشر میں سب قابلیوں کو ہر کہا ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کہا ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا چراغ چشت شگے اولیاء غریب چراغ چشت شگے اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے خواجہ جی میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز کھلے صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں کھلے صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر ہو گئے جے شگر بابا جی ادھر ہو گئے جے شگر اور ادھر غریب نواز ادھر ہو گئے جے شگر اور ادھر غریب اپنے صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر ہو کوثر کھڑے اور ادھر غریب نواز ادھر ہو گئے جے شگر اور ادھر غریب نواز غریب جان کر ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا تم اپنے در سے نہ ٹالو شاہ غریب نواز جو بگڑی پر نہیں سکتی اسے خواجہ بنا دینا خدا کو دینا پڑتا ہے جسے خواجہ دلا دینا چراغ چشت شگے اولیاء غریب نواز تم مدینے جا کے گئے حبیب خدا سے کہہ دوں گا غریب کی سنت لگی خواجہ جی غریب کی سنت لگی ہے صدا غریب نواز غریب کی سنت لگی ہے صدا غریب نواز ہم غریبوں کی صدا ہم غریبوں کی صدا نے بلایا ہے تجھے ہم غریبوں کی صدا نے بلایا ہے تجھے ہند کا شاعر محمد نے بنایا ہے تجھے حرف آئے گا بلا کیسے حکومت پہ تیری حرف آئے گا بلا کیسے حکومت پہ تیری پنجتن پاگل کرسی میں بٹھایا ہے تجھے چراغ چشت شگے اولیاء غریب
इधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज, इधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज। तो बेनज़र बाबा घर जैसा करे, तो बेनज़र बाबा घर जैसा करे, आबाद रहे तेरा पाक वतन, आबाद रहे तेरा पाक वतन। तेरी दीद को अपनी ईद करे, तेरी दीद को अपनी ईद को बाबा जी, दीद को अपनी ईद करे। सब तुझको फरीद फरीद करे, सब सजा साबिर कलियत। आबाद रहे तेरा पाक वतन, आबाद रहे तेरा पाक वतन। अल्लाह उठो रिदा फिर खुल के बात हो, मैं तो अली के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? हैदर 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 अली 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 मौला हैदर मौला अली 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 मौला हैदर मौला अली 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 मौला। सीने का जोर लगा दो, हाथों को उठा के लगानी है। इंशाअल्लाह इस सदा के सदके में हमारे सोए नसीब जाग उठेंगे। मेरी शान अली, ईमान अली, पहचान अली, मेरी शान अली। अली जो आ गया मेरी जुबान पर, दादे अली जो आ गया मेरी जुबान पर। जिब्रील उसको
مسکرانے لگے آسمان پہ جبریل مسکرانے لگے آسمان پہ منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آگ سے منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ سکے نام علی جو لکھا ہے میرے مکان پہ ان کی کوئی مثال نہ کوئی جواب ہے ان کی کوئی مثال نہ کوئی جواب ہے مولا کا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا اور خدا کے بندہ سنو اور سے خدا کی قسم اسے علی نہیں ملتے مجھے خدا نہیں ملتا اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن پیارے وطن تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں شیرین صبح اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دو میرے عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دو محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دو محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دو میرے وطن بولو میرے تیری میں سے میرے وطن میرے بس میں ہو تو کرو حفاظت تیری میں سے سانس تجھ کو بچا کے رکھوں قرار تجھ پہ نثار کر دو سے تجھ کو بچا کے رکھوں قرار تجھ پہ نثار کر دو میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار دو پاکستان کیونکہ یہ ہے دادا کا پاکستان بولو یہ ہے دادا کا پاکستان یہ ہے دادا کا پاکستان پاکستان مرشد کا پاکستان مرشد کا پاکستان وقت
دین بھی ہے یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی یہاں فرید دین بھی ہے یہاں پہ یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی یہاں فرید دین بھی ہے یہاں پہ میرے دادا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان یا حبیبی یا رسول اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام جان عالم السلام ایمان عالم شاہدی سلطان عالم تم سے ہے زمان عالم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ جان کے کافی سہارا جان کے کافی سہارا لے لیا ہے دے تمہارا خلق کے بارش گزارا تو لو سلام ہمارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ چاکنے کے وقت آیا نجم کی خدا آ کر دیکھ لو یار مدینے میں بلا کر دیکھ لو سینکڑوں کے دل منور کر دیے اب اس طرف بھی آنکھ ڈال کر دیکھ لو جا کر کے وقت آنا جا کر کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا چہرہ انور دکھانا چہرہ انور دکھانا تیرا ہوں شہر مدینہ مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل اور نہ یہ منہ ہے آقا دکھانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آنا جو ہوتا نہیں وہ لگانے کے قابل جا کر دے کے بعد آنا جا کر دے کے بعد آنا چہرہ انور دکھانا فقر شیطان سے بچانا اور سینے لگانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
شمع بس میں ہدایت پیدا ہو سلام غوث اعظم امام تو بنو دا چلوائے شان قدرت پیدا ہو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ الحمدللہ ایک پرنور اور بارونق محفل مبارک الحمدللہ اس مقام پر انعقاد پذیر ہوئی گزشتہ سال بھی اسی مقام پر یہ محفل مبارک انعقاد پذیر تھی الحمدللہ آج بھی موجود ہے تو انشاءاللہ العزیز ایک اعلان جو ہے پچھلے سال بھی کیا گیا تھا اور اس سال بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جامع مسجد بخاری الحمدللہ پچھلے 4 سالوں سے زیر تعمیر ہے اور اختتامی مراحل میں کام الحمدللہ داخل ہو چکا ہے تو آج بھی بزرگان دین کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں انہی کے ایصال ثواب کے طور پر ممبران اور برقران جتنے بھی احباب موجود ہیں یہاں کچھ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں شہباز بھائی بھی ہے دیگر احباب بھی ہے تو میں تمام احباب سے جو ہماری بخاری مسجد کے ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ اپنے تہے وہیں سے کھڑے ہو جائے اور جتنا ہو سکتا ہے ہر بندہ 10-10 روپے بھی جو ہے جامع مسجد بخاری کی تعمیرات کے سلسلے میں اختتامی مراحل میں کام داخل ہے ضرور حصہ ملائے میں اسٹیج پر بھی جتنے احباب موجود ہیں ان سے بھی التماس کروں گا کہ جامع مسجد بخاری کا کام جو ہے فنیشنگ کا کام اختتامی مراحل میں داخل ہے یہاں بھی کوئی بھائی جو ہے کھڑے ہو جائے اور اس سلسلے میں جتنا ہو سکتا ہے فنڈ جمع کرے اس احباب میں بھی یہاں بھی جتنے لوگ موجود ہیں ٹوپی لے کر جو ہے کھڑے ہو جائے جتنا ہو سکے جامع مسجد بخاری کی تعمیرات کے سلسلے میں جس قدر ہو سکتا ہے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جامع مسجد بخاری کی تعمیرات میں بھرپور حصہ ملائے اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو ہے فاتحہ ہوگا اور پھر جو ہے نیاز شریف کا بھی اہتمام ہے تو جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے پیچھے بھی احباب موجود ہیں رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جامع مسجد بخاری کی تعمیرات میں اپنا دام درہم سخن جس قدر ہو سکتا ہے تعاون کیجئے اللہ رب کریم آپ کے رزق و روزگار میں برکت عطا فرمائے آپ کے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے امن و عافیت عطا فرمائے رب کریم آپ کے گھروں کو آباد اور شاد فرمائے اللہ کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیرات میں حصہ ڈالتا ہے حصہ ملاتا ہے اللہ رب کریم جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا تو اس موقع غنیمت کو جو ہے ضائع نہ کیجئے جس قدر تشریف رکھیے انشاءاللہ فاتحہ شریف ہوگی اس کے بعد دعا ہوگی پھر انشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام ہے آپ لوگ لنگر کھا کے جائیے گا کوئی بھی اسلامی بھائی یہاں سے لنگر کھائے بغیر نہ جائے تشریف تلاوت قرآن پاک ہوگی تو توجہ کے ساتھ سننا واجب ہے توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا کافها يا عين صاد
علينا وعين الله نازلة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان لا حول ولا قوة حقل الثقلانی حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و مقبول فرما. سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و مقبول فرما. یا ارحم الراحمین تمام ہی بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا مقبول و منظور فرما. جو مسلمان بہن بھائی بیمار ہوئی ہے ایک بچی دانیہ 4 سال 6 ماہ کی بچی ہے یا رب العالمین آنکھوں کا مسئلہ ہے مولا تبارک و تعالی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما. عبداللہ صاحب کی بیٹی بیمار ہے یا رب العالمین آئیس فرد فرما یا رب العالمین نے جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. الہ العالمین گھروں میں ہسپتالوں میں ناگہانی امراض میں بیمار مبتلا ہے کا نزول فرما. یا ارحم الراحمین جتنے احباب یہاں آئے ہیں بران قومی سمجھی مولا تبارک و تعالی ان پر بھی اپنا رحم و کرم نازل فرما. قوم و ملت کی انہیں خدمت کرنے کی توفیق و سعادت و رحمت فرما. یا رسول پیدا فرما. یا ارحم الراحمین قوم کی صحیح طرح سے خدمت کرنے کی انہیں توفیق و سعادت و رحمت فرما. جذبہ محبت رسول سے نور کی روشنی کو پیدا فرما. الفت و محبت کو پیدا فرما. یا ارحم الراحمین کے گھروں میں سکون عطا فرما امن و عافیت عطا فرما. ناگہانی آفات بلیات سے انہیں بھی ہم سب کو یا رب العالمین محفوظ پروگرام کرانے کی توفیق و سعادت و رحمت فرما. علم دوست بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جن احباب نے پروگرام کیا مولا تبارک و تعالی ان کے استعاون کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرما. یا رب العالمین جو بہنیں جو بھائی رشتوں کی انتظار کے لیے غیب سے نیک اور صالح رشتوں کے اسباب میں توفیق و سعادت و رحمت فرما. توڑنے سے ٹوٹنے سے یا رب العالمین محفوظ و معمول فرما. یا رب العالمین ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی زندگی تیرے اور تیرے پیارے حبیب پاک دین متین دین اسلام پر ہم سب کو قائم دائم رہنے کی توفیق و سعادت و رحمت فرما. وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا رب العالمین بالخصوص شہر کراچی کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالی یہاں کے رہنے بسنے والوں کو سکون اور چین عطا فرما. آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. بالخصوص ہمارے اس محلے سیکٹر بنڈی کی حفاظت فرما. یہاں کے رہنے بسنے والوں کو یا رب العالمین سکون اور چین عطا فرما. روزی روزگار میں برکت اور وسعت عطا فرما. اقوام عالم میں جہاں جہاں مسلمان ظالموں سے جابروں سے فاسقوں سے کافروں سے برسرکار ہے مولا انہیں نصرت عطا فرما. کشمیر کے افغانستان کے فلسطین کے برما کے مصر کے لبنان کے شام کے یمن کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. انہیں کفار و مشرکین یہود و حدود یہود و نصارہ پر غلبہ نصیب فرما. اسلام کو عروج عطا فرما. اسلام کو ترقی عطا فرما. یا رب العالمین دشمنان اسلام کا منہ جو ہے وہ کالا فرما. ہماری اس دعا و اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللهم ایمان کاملا و یقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا علما نافعا واولادا صالحا ورزقا حلالا كثيرا وسيا طيبا ورزقا حلالا كثيرا وسيا طيبا
وتوبة نصوحا توبة قبل الموت راحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت شفاء من كل داء یا رحم الرحیم. الہی تو آسان کوئی مشکلات تو پہلے محمد علیہ السلام اگر دعوت امرت کو نیزر قبول منو دست دامان آل رسول الہی بحق بری فاطمہ کہ برکول تو بیمار میں شفاء کاملہ واجل آتا. نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع مذنبین کی شفاعت آتا. ہمارے تمام بیماروں کو اچھا فرمان. مالکہ خالقہ پروردگار ہم تجھی سے مانتے ہوں، تو ہی دینے والا ہے. اے اللہ حرمین شرفین کی باعظم حاضری عطا فرما دے. مالکہ خالقہ پروردگار رحم فرما. یا اللہ تو جن جن سے راضی ہوا تو نے ان کا واسطہ ہم سے بھی راضی ہو جائے. ہماری خطاؤں کو معاف فرما. شیطان کے شر سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا. فاسدوں کے سن بھی اور یہ دعا فرمائیں کہ جتنے لوگوں نے بلکہ لیکن دعاؤں کو یہ کہا ہے کہ سب کے نام نہیں ہے لیکن اللہ اپنے فضل و کرم ان پر اپنا خصوصی کرم عطا فرما. خواجہ خواجہ کی محبت عطا فرما. ان کے وسیلہ جمیلان ہمارے مشکلیں آسان فرما. ہم پر اپنا خصوصی کرم عطا فرما. یا اللہ رحم فضل و کرم عطا فرما. ہماری حاضری قبول فرما. ان بچوں کو امتحانات ہے اللہ کامیابی عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحلم وآلہ وبارک وسلم. صلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب بڑھیا جس شان سے شانہ سب بڑھیا تو کچھ نہ تھا تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو سکی
So